الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد عربی کے آبروئے ہر دو سرا، کسے کے خاک درشنیس خاک برسن او. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. آپ کا جسم اطہر تیار ہوا، روح داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم، یہ تمہاری اولاد میں سب سے آخری پیغمبر ہیں. ان کی پیدائش اگر مجھے مقصود و مطلوب نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اگر کوئی قربان نہیں ہو سکتا، اگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام نہیں بن سکتا، کسے کے خاک درشنیس خاک برسر او. جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خاک نہیں بنتا، اس کے سر پہ خاک پڑے. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کی زینت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کائنات کا وجود ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آسمان اپنی جگہ پر کھڑا بغیر ستونوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں اللہ رب العالمین محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خنزیر اور بندر میں تبدیل نہیں فرماتا۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو شاندار مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، مساجد کے قالین اور مساجد کے پنکھے اور مساجد کی در و دیوار، یہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، ارفع، افضل، اکمل نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے نعمت ظاہرہ کی تکمیل ہوتی ہے اور نعمت باطنہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ گویا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم منبع رحمت و نور و نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کو کامل فرما دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ آپ کی جتنا جو نظام لے کے آئے ہیں وہ کامل ہے، کیونکہ آپ خود کامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر آج دریا اپنی جگہ پر حرکت میں ہے۔ اگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو محبت نہ ہوتی تو پہاڑوں کو پیس ڈالتے بیچ میں بسنے والی بستیوں سے ملا کر، روئی کے گالوں کی طریقے سے آسمان اڑنے لگتے، چٹیل میدانوں کے اندر سسکتے بلکتے انسان نظر آتے رہتے، آسمان اپنا پانی نہ برساتا، زمین اپنا سبزہ نہ اگاتی، زمین اپنے اندر سے لباس نہ پیدا کرتی، ہیرے جواہرات اور معدنیات کو نہ اگل دیتی۔ یہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہے کہ آج یہودی سانس لے رہا، نصرانی سانس لے رہا، مجوسی سانس لے رہا، ہندو سانس لے رہا، آتش پرست سانس لے رہا۔ یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو یک بارگی ہلاک نہیں کر دینا۔ تو اس کا صدقہ امت دعوت کو بھی مل رہا ہے، امت اجابت کو بھی مل رہا ہے۔ امت اجابت مسلمان ہے، امت دعوت غیر مسلمین جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس دعا کا فیض ہر ایک کو مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں اللہ رب العالمین کی ایسی رحمت ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بطور تحفے کے اس انسانیت کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، آدم اور ان کے بعد جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے میرے پرچم تلے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا اول شافع و اول مشفع،
کہ میرے سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ جس دن ہر آدمی، بڑے سے بڑے پیغمبر اور چھوٹے سے چھوٹا شخص، ہر ایک پکار رہا ہوگا نفسی نفسی، اس وقت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ بھی عطا کی جائے گی، شفاعت صغریٰ بھی عطا کی جائے گی۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ ساری امت کا حساب کتاب، اولین آخرین کا حساب کتاب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے شروع کیا جائے، ورنہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے، تھامنے والے فرشتے اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ سکے۔ اس وقت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسی کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حمد و ستائش فرما رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین مجھے وہ کلمات القا فرمائیں گے، ابھی مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ندا دے گا، ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے تو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ آج اگر کوئی پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر اپنے چوزے کو، اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا، تو یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت عظمت والی ذات ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے، اتباع بھی ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ کے اندر ذکر فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ کے اندر ذکر فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق نص قطعی سے ذکر کیے گئے، محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، عظمت نہ ہو، عظمت دل میں ہو، اتباع نہ ہو، تو وہ عاشق رسول نہیں۔ یہ سب ڈھونگ ہوگا، پھر ڈھکوسلا ہوگا، ملمہ سازی ہوگی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہو، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو نہ اپنایا جائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و گفتار و اخلاق کو نہ اپنایا جائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو نہ اپنایا جائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو نہ اپنایا جائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو نہ اپنایا جائے، دعوے میں پرلے درجے کے جھوٹے قرار پائیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سارے مسلمانوں کا دل چکنا چور ہو چکا ہے، آئے دن مسلمانوں کو اذیت کی جا رہی ہے، آئے دن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ایک تسلسل ہے جو نہیں تھم رہا۔ دوسری طرف بلدیہ میں گارمنٹ فیکٹری کا سانحہ کہ 300 سے زائد افراد زندہ جل گئے،
غم بالائے غم، افسوس بالائے افسوس، تکلیف بالائے تکلیف۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب غریب بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ گستاخ رسول دو طرح کے ہیں۔ ایک گستاخ رسول وہ گستاخ ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دھڑلے سے گستاخی کر رہا ہے۔ ایک گستاخ رسول وہ گستاخ رسول ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہے، آپ کے کردار کی بے حرمتی کر رہا ہے، آپ کے کردار پر غلیظ فلمیں بنا رہا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مان رہا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد بھی کسی کی تعلیمات کو مان رہا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد بھی کسی دعوت کو دعوت سمجھ رہا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے علاوہ بھی کسی کے وجود کو مسعود سمجھ رہا ہے۔ ایک تو وہ گستاخ رسول، ایک وہ لعین ہے، ایک وہ شریر ہے، ایک وہ فتنہ پرور ہے، وہ گستاخ رسول۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف گستاخ رسول پیدا ہوتے رہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا انتظام فرمایا، حتیٰ کہ ابن اختل بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا، پھر بھی اس کا سر قلم کر دیا۔ اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد عربی مان لینا کافی نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ضرور۔ اور جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے گا، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا لعین، اس سے بڑا فتنہ پرور کوئی نہیں۔ اور جو ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے تعلق رکھے گا، جو ان سے رشتہ داری رکھے گا، وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے، جو ان سے کاروبار کرے گا وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے، جو ان کے لیے دل میں ہمدردی کا کوئی ذرہ رکھے گا وہ بھی اپنے لیے ایمان کی خیر منائے۔ ایک گستاخ رسول وہ ہے، اور آئے دن گستاخیاں کر رہا ہے اور دھڑلے سے کر رہا ہے، آزادی تحریر و تقریر کے نام پہ کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کی آزادی کے نام پہ کر رہا ہے۔ کیا ہیومن رائٹس کی آزادی کی بنیاد پر اپنی ماں کو رسوا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے باپ کی عزت کو بھرے بازار نیلام کیا جا سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کی عزت کو تارا تارا کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کائنات کے جو سبب وجود ہے ان کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک گستاخ رسول وہ ہے، اور ایک گستاخ رسول اور بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا اور فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ گستاخ رسول اور کون ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کے آئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چوما چاٹنے کے لیے نہیں تشریف لائے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بینر لگانے اور جھنڈے لگانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ جلسے منعقد کیے جائیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے، اس لیے تشریف نہیں لائے۔
اگر ایسا مقصود ہوتا تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تو اس وقت تمام سرکردہ لوگ، تمام رؤساء، تمام صاحب ثروت لوگ، تمام اکنامی کو سرکل کے اندر پھرانے والے، اکنامی کی بیک بون، معاشرے کی ریل کی ہڈی، وہ جمع ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو ساری دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سب قبیلے آپ کو اپنا سردار متفقہ طور پہ مقرر کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو آپ کے قدموں میں ہم عرب کا منتخب حسن و جمال رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر سورج کون گیا، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بخدا میں اپنے پیغام سے باز آنے والا نہیں۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستور لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیشت کا نظام لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئین لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرت لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کا ایک دستور لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کا ایک دیوان لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا طور و طریقہ لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل نظام لے کے آئے تھے، اس نظام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ لے کے آتے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ لے کے آتے کہ تم زبان سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عربوں کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اپنے خون خرابے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متفقہ طور پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصف بھی مانتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے خون کے پیالے کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور قسمیں کھائیں کہ اگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے اس مقام پر نہیں لگایا تو خون کی ہولی کھیلی جائے گی، خون کی ندیاں بہا دی جائے گی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہولناک جنگ کے امن کا ذریعہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفقہ طور پر مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق۔ چھوٹے سے تھے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم عمر تھے، بڑے بڑے رؤساء موجود تھے، ابو جہل موجود تھا، ابو لہب موجود تھا، شیبہ عتبہ موجود تھے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی جنگ کو ختم کرنے کے حلف الفضول کا معاہدہ کیا، امن کا پیغام دیا، لوگوں کو امن کی طرف راغب کیا، لوگوں کو متوجہ کیا کہ دنیا کا امن اور سکون محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا ہوا۔ تو عربوں کے لیے کیا مشکل تھا کہ نفس کلمہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے، لیکن آپ سوچئے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ یہ نیک بخت بچہ ہے، نیک بخت والد کا بیٹا ہے، نیک بخت خاندان کا لڑکا ہے، اس جس سے انسان کی عروج اور بلندیوں کا فیصلہ ہونا ہے، ہمارے خاندان کی ناک ہے، ہمارے خاندان کے عروج کا ذریعہ ابو طالب و عبد المطلب کے خاندان کی عزت سرمایہ افتخار ہے۔ وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں تو وہی لوگ جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، منصف مان رہے ہیں، امن کا پیغمبر مان رہے ہیں، وہ تلوار سوت کے باہر آ جاتے ہیں۔
اور ایسی ایسی اذیتیں دیتے ہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ان کے غلاموں کو، ان کے ماننے والوں کو، کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھا، کہ حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی پیار آ گیا۔ اور طائف کے اندر حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین سلام پیش کرتے ہیں، اور طائف کے پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی عرش والوں سے، آسمان کی جماعتوں کو آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، ان کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ آپ حکم فرمائیے اللہ کے رسول کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان مسل دیا جائے۔ ایسی تکلیف، صرف ایک دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، تسلیم کر لیتے کیا جاتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ایک نظام ہے، لا الہ الا اللہ ایک آئین ہے، جو ایوانوں کے اندر بھی چڑھ کے بولے گا، جو عدالت کے اندر بھی چڑھ کے بولے گا، جو معاشرے کے اندر بھی چڑھ کے بولے گا، جو چیمبر آف کامرس کی سیٹ پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ بے صحیح ہے، یہ بے باطل ہے، یہ ربا ہے، یہ بے اجل کہ یہ صورت حلال ہے، یہ صورت حرام، یہ مرابحہ کی صورت حلال ہے، یہ مرابحہ کی صورت حرام، یہ تولیہ کی صورت حرام ہے، یہ تولیہ کی صورت حلال، یہ اجارے کی صورت حلال ہے، یہ اجارے کی صورت حرام۔ بازاروں کے اندر بھی چل کے بولے گا کہ دکانوں کے اندر تم کو بیٹھنا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے بیٹھنا ہے، اگر کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق فروخت کر۔ گھروں کے اندر بھی یہ چڑھ کے بولے گا کہ میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنی، بھائی بھائی کو کیسے زندگی گزارنی، ماں بیٹے کو کیسے زندگی گزارنی، بیٹی بیٹی کو، بھائی کو کیسے زندگی گزارنی، ساس سسر کو کیسے زندگی گزارنی، نند اور دیورانی کو کیسے زندگی گزارنی، جٹھانی کو کیسے زندگی گزارنی، ساس کا کردار کیا ہوگا، ایک تاجر کا کردار کیا ہوگا، ایک زارع کا کردار کیا ہوگا، ایک مزارع کا کردار کیا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا ایک مزدور کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک حاکم کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک قاضی کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک مستاجر کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک سیاستدان کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک جنرل کا کردار کیا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک چیف جسٹس کا کردار کیسا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ چیمبر آف کامرس کا جو صدر ہے اس کو کیسے نظام تجارت چلانی، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے گزارنے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تنہا اللہ کی حکمرانی ہوگی، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مربی نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی مہیمن نہیں، کوئی عزیز و جبار نہیں، کوئی ذوالقوت المتین نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، بتوں کو پاش پاش کرنا پڑے گا، رسم و رواج کے بندھنوں کو اپنے پاؤں تلے رونا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا تھا۔ تو عربوں کے لیے مشکل ہو گیا، عرب لرز گئے جب یہ صدا اٹھی ہے مکہ مکرمہ کی وادی کے اندر، یہ دعوت اور یہ پکار اٹھی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر جو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کے بعد جو تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، جو شدت غم اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، تو وہ تکلیف کیا صرف زبانی دعوت تھی؟ کیا صرف اپنا نام عبداللہ رکھ دینا کافی تھا؟ کیا اپنا نام عبد الرحمن رکھ دینا کافی تھا؟ کیا اپنا نام فلاں فلاں رکھ دینا کافی تھا؟ کیا صرف ٹوپی لگا دینا دین تھا؟ کیا صرف پگڑی باندھ لینا دین تھا؟ عرب کا لباس بھی ویسے ہی تھا جو محمد عربی کا لباس تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کے آئے تھے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام جو باطل نظام تھا اس کے کمر کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد جب کسریٰ کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ
حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غلاموں کو ڈرانے کے لیے صیقل شدہ تلواریں، فارس کے لوگ لحیم شہیم تلواریں لے کے سورج کے سمت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تاکہ ایک وجود کی ہیبت ہو، اور اس کے ساتھ تلوار کی جو چکا چوند ہے وہ ان کی آنکھوں کو چندیا ڈالے، ان کے دل کے اندر ایک روب پیدا کر دے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس شان سے تشریف لاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار ان کے پاس ہے، پراگندہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں، تلوار سیکل شدہ تلواریں تیر کی طرح کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کمان کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ ٹٹو پہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا سر تلوار سے ٹکراتا ہے، یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کس قسم کے اسٹیچو کھڑے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت تھی، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ تو جو ڈرانے کے لیے کھڑے تھے وہ خود خوف زدہ ہو جاتے۔ اور ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کسریٰ سے گفتگو کرنے آئے ہیں، تو آپ یہ بتلائیے کہ اس لباس اور اس حلیے میں آپ گفتگو کریں گے؟ ایک انتہائی ماڈرن کلچر اور اس زمانے کا سپر پاور کہ رومن امپائر جو ہے پرشین امپائر سے خوفزدہ ہو رہا ہے، اتنی طاقت، اتنی ہیبت کہ کسریٰ کے سلسلے میں لوگ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ زمین پر وہ خدا ہے، اور اس سے تم گفتگو کرنے جا رہے ہو جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہوا ہے وہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ وہ سر پہ رکھا نہیں جا سکتا، سونے اور ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اس کو سونے کی تاروں سے باندھ دیا گیا ہے، اور کسریٰ اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے، تم اس سے گفتگو کرنے جا رہے ہو، ذرا لباس تبدیل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جس لباس میں آئے ہیں اسی لباس میں گفتگو کریں گے، ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ محبت اور عظمت اور فخر ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر گفتگو نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھبرا گئے کہ قاصد آیا ہے، گفتگو نہیں ہوگی تو ہم کیا بادشاہ کو جواب دیں۔ قاصد گیا، اتنے میں حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے بیٹھے، اس کے چیتھڑے صحیح کرنے لگے۔ تو اس نے طنز کے اندر کہا کہ تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو ان ٹوٹی تلواروں سے؟ تو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے، تلوار کے چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے ہاں کی سب سے قیمتی ڈھال لے کے آؤ۔ ڈھال لائی گئی جس کے پیچھے پورا آدمی چھپ جاتا ہے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہہ کے مارا تو ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ فارس کے ہمیشہ کے لیے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد رستم ان سے بادشاہ کسریٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا۔ انہوں نے کہا ہم خودرو پودے نہیں، ہم منہ اٹھائے ہوئے بھکاری نہیں، ہم جنگلی جانور نہیں ہیں کہ جہاں منہ چلا وہاں چر لیا جائے۔ ہم کھانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ کون سا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ہم کاروبار کرنے سے بھی پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام۔ ہم کسی سے معاملہ کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری تفصیل سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہم کو بھیجا لنخرج العباد، ہمیں ایک عظیم کام دیا گیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے بنانے والے خالق کائنات کی بندگی میں داخل، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر چند گھروندوں کے لیے مرنے والوں کے اس گندی ذہنیت کو ملیا میٹ کر کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دیا۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ،
باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت جس کی چیخوں سے آسمان کے فرشتے لرز رہے، ان کو اسلام کا عدل و انصاف کا مزہ چکھلا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا، اور اس حقیقت کو سمجھ کر وہ ہر ایسی جگہ گئے کہ جہاں پر جانے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے، اور اپنی شان کے اندر گئے، اپنے ایمان کو قلب کے اندر زندہ کر کے گئے۔ ایک اور موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، لقمہ گر گیا تو ساتھی نے کوہنی ماری کہ کسریٰ کے دربار میں بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اٹھائیے گا نہیں۔ تو فرمایا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ زندگی کے شعبے کے اندر اگر آپ چلتے جائیے اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عاشق رسول تھے، اور آج امت گستاخ رسول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک نظام لے کے آئے، تو جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بے حرمتی کرے تو وہ کافر ہو سکتا ہے، تو جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بے حرمتی کرے، معاملات کی بے حرمتی کرے، معاشرت کی بے حرمتی کرے، اخلاق کی بے حرمتی کرے، کیا وہ گستاخ رسول نہیں؟ الیس منکم رجل رشید، آپ مجھے بتلائیے کہ اس مسلم معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا پھر بھی وہ مسلمان ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج تک غسل کر کے پاک نہیں ہو سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا آج تک پھر بھی وہ عاشق رسول ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگین ہوئے، مسلمانوں کی عزتوں سے، مسلمان کی آبرو سے، مسلمان کی راحت و سکون کو ملیامیٹ کر کے وہ پھر بھی عاشق رسول، اور پھر بھی وہ گستاخ رسول نہیں؟ اگر ہالینڈ کے لوگ گستاخ رسول ہیں تو کیا وہ مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جن کا نام عبداللہ ہو، جن کا نام عبد الرحمن ہو، جن کا نام عبد القدوس ہو، لیکن قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، کلمے کا ترجمہ نہ آتا ہو، دعائے قنوت نہ آتی ہو، نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، جنازے کی دعائیں نہ آتی ہو، جنازے کا طریقہ نہ آتا ہو، غسل کے فرائض نہ آتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہ جانتے ہو، فرائض و احکامات نہ جانتے ہو، محرمات نہ جانتے ہو، حرام کام دھڑلے سے کر رہے ہو، پھر بھی وہ مسلمان؟ ایک گستاخ رسول کی جماعت وہ پروان چڑھی، کس کو روئیں؟ کس کو روئیں؟ اگر ہم عاشق رسول ہوتے تو ان گستاخ رسولوں کو گستاخی کی توفیق نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی، جرأت نہ ہوتی۔ ہم خود گستاخ رسول، اللہ معاف فرمائے۔ ہم اپنے ہاتھ سے صبح شام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریزر سے کاٹ کے گٹر میں پھینکتے۔ کبھی تم سوچو تم نے 1000 روپے گٹر میں پھینکے؟ تم سوچو کبھی تم نے اپنی اولاد کو گٹر میں ڈالا؟ پھر بھی عاشق رسول، روزانہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، پھر بھی عاشق رسول۔ ایذائے مسلم کو حرام قرار دیا گیا اور ایذائے مسلم دھڑلے سے کر رہے، پھر بھی عاشق رسول۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین،
جس خالق کائنات نے دو آنکھیں دی، جس خالق کائنات نے زبان دی، کیا وہ خالق کائنات دیکھ نہیں رہا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کی ہڈی جمع نہیں کی جائے؟ بھلا کیوں نہیں، ہم تو انسان کے پورے جمع کرنے پہ قادر ہیں، دوبارہ یہ پورے بنا دیں گے۔ گستاخ رسول کی ایک جماعت تیار ہو گئی، شراب پی رہے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اور شراب منہ سے لگائی گئی۔ مسلمانوں کی تقریبات کے اندر شراب اس طرح چل رہی جیسے شربت، عصمت دری ایسے ہو رہی جیسے بیوی سے ملاقات، لوگوں کے مال کو ایسا حلال سمجھا جا رہا ہے جیسا ماں کا دودھ، شرم نہیں آتی۔ ہم گستاخ رسول ہیں، اگر ہالینڈ والے گستاخ رسول ہیں، اگر دیگر ممالک والے، ڈنمارک والے گستاخ رسول ہیں، ہم بھی گستاخ رسول۔ توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے۔ حرام تجارت کر کے پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، سودی لین دین کر کے پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے پھر بھی عاشق رسول ہیں، بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جا رہا پھر بھی عاشق رسول ہیں۔ کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم ایسے ہوں گے۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، گستاخ رسول دونوں ہیں، ایک چھپا ہوا گستاخ رسول ہے، ایک کھلم کھلا گستاخ رسول۔ وہ گستاخ رسول جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں، اور جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن ان کی نہیں مانتا، وہ بڑا گستاخ رسول ہے، وہ واجب القتل ہے اگر توبہ نہ کرے۔ لیکن یہ عدالت فیصلہ کرے، یہ حکومت فیصلہ کرے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور و طریقے ان کا مذاق اڑایا جائے، حدود و قصاص کا مذاق اڑایا جائے، دیت کا مذاق اڑایا جائے، عدالتوں کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی جائے، قرآن کے اوراق جلائے جائیں، پھر بھی عاشق رسول۔ قسم خدا کی ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے حسین جسم، کتنا حسین لباس، کتنا حسین ڈھکوسلا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کالا حبشی غلام بھی ہو لیکن اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ گورے سے زیادہ حسین۔ اگر ایک آدمی فقیر ہے لیکن ایک آدمی مالدار ہے، اور مالدار نماز نہیں پڑھ رہا، فقیر نماز پڑھ رہا، اللہ کے نزدیک وہ معزز۔ ہر چیز کو مذاق بنا لیا، اللہ کو بھی مذاق بنا لیا، گستاخ رسول بھی، گستاخ اللہ بھی۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کو معلوم نہیں؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آتا ہے اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آنے کے نتیجے میں اللہ کو اتنا غضب آتا ہے، اتنا غضب آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہاتھیوں پہ آیا، اپنے لشکر کے ساتھ آیا، آ تو میری طاقت دیکھ، میں تجھے ابابیلوں کے کنکریوں سے خس و خاشاک بنا دوں گا۔ اللہ نے بڑی جماعت نہیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور ایسے پاگل ہو گئے، گدھے ہو گئے کہ کہتے وہ اصل میں ایٹم بم تھا۔ ارے گدھو، اللہ کی قدرت اور معجزات کا انکار کرو گے؟ وہ ایٹم بم لے کے آئے، تمہارا سر لے کے آئے تھے۔ ہر چیز میں لاجک چاہیے، ہر چیز میں حکمت چاہیے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ تو
تو مجھے بتلائیے کہ بیت اللہ کو ڈھانے والوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا اور ایک صورت نازل کر دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے پھٹکار کے فیصلے اور ہر انسان پڑھے اور ان کی عبرت پائے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اے ابن مسعود یہ بتلاؤ کہ بیت اللہ کا کیا مقام ہے، اس جگہ کا کیا مقام ہے، اس مہینے کا کیا مقام ہے، اس دن کا کیا مقام ہے. تو جب ساری چیزوں کی عظمت گنوا دی، فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بیت اللہ کو ڈھانے کے مترادف ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو سے کھلواڑ کر رہا ہے، پھر بھی وہ مسلمان. بیت اللہ کو ڈھا دے تو وہ گستاخ اللہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور اگر مسلمان کو ڈھا دے تو وہ پھر بھی عاشق رسول ہے. کس کو روئیں گے، کس کو ماتم کریں گے، کون سے غم کا نوحہ کریں گے. کیا 18 کروڑ آدمی کی پرسنٹیج نکالیے تو کیا مسجدیں بھری ہوئی ہیں؟ کیا شادی بیاہ غمی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا معاشرت شریعت کے مطابق ہے؟ خدا کے واسطے سوچئے اور ایک ایک فرد کا پاؤں پکڑ کے، دامن پکڑ کے، رو رو کے منت سماجت کیجئے کہ خدا کے واسطے گستاخیاں چھوڑ دو، خدا کے واسطے اللہ کی گستاخی چھوڑ دو. مجھے بتلائیے کہ اگر ایک استاد، ایک شیخ، ایک محسن آواز دے بیٹا میری بات سننا، اور وہ کہے میں ابھی آ رہا ہوں، تو آپ کہیں گے گستاخ. اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں کہہ رہا ہوں مجھے کام ہے، یہ گستاخ ہے اللہ نہیں ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجارت ایسی کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، معاملات بگڑ گئے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر حلال طریقے سے کوئی کرے گا تو ہم اس کا گلا کاٹ ڈالیں گے کہ حرام کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے. پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، سودی لین دین کر کے پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. سوچئے ذرا سا، خدا کے واسطے سوچئے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیجیے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے انسانوں کے چہرے سامنے آ رہے ہیں، تو لگتا ہی نہیں کہ انسانی معاشرہ ہے. ایک بزرگ فرمائے لگے کہ ایک بڈھا بالکل ضعیف نحیف، اس کے 6 فٹ کے لمبے تڑنگے خوبصورت نوجوان بیٹے 10، اور پھر ان بیٹوں کے بیٹے یعنی اس بڈھے کے پوتے. لوگ دیکھ کے کہیں کہ بڑے میاں تمہاری زندگی تو بڑی مبارکباد کے مستحق ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنی عظیم الشان اولاد عطا فرمائی، اتنی دولت دی. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ بڈھے کے دل سے پوچھے تو بڈھا کہے گا کاش ان میں سے ایک صحیح ہوتا باقی نہ ہوتے تو مجھے برداشت تھا. آج اسلام اپنے سپوتوں کو دیکھ رہا ہے، پوتوں کو دیکھ رہا ہے، سپوت کوئی نہیں، پوتوں کو دیکھ رہا ہے. اسلام اپنے فرزندوں کو دیکھ رہا ہے. تو دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 1500 تھے دنیا کے اندر سما نہیں رہے تھے، یہ مدینے سے نکلے ہیں تو رومن امپائر پرشین امپائر کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جا کر یورپ کے کلیجے کے اندر اپنا نشیمن بناتے ہیں، اور وہاں پر ایک نئی تہذیب دیتے ہیں، ایک نئی ثقافت دیتے ہیں، ایک نیا کلچر دیتے ہیں، ایک نیا نظام دیتے ہیں. وہاں کی زبان تک تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں کی سوچ تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں کا قلم تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں کا قلم تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں کی فکر تبدیل کر دیتے ہیں. وہاں پر بسنے والوں کو اپنے سامنے تلمیذ بنا کے بٹھا دیتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کسی کے سامنے اس وقت جھکتا ہے جب وہ اس سے بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے یورپ کے اندر ہلچل مچا دیتے ہیں. اور لوگ آج امریکہ کے اندر جا کر کہتے ہیں ہمیں امن مل رہا ہے. تاریخ گواہ ہے، 300 سال پہلے چلے جائیے، آپ دیکھیے پورا یورپ امٹ کے آ رہا ہے. اسپین کے اندر بسنا چاہتا ہے، امن ہے. بغداد کے اندر بسنا چاہتا ہے، امن ہے. اسلامی ریاستوں میں بسنا چاہتا ہے، امن ہے. انصاف ہے،
عدل ہے، غریبوں کے حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، عدالت ہے، تعلیم ہے، وجاہت ہے، تربیت ہے، نظام ہے، سب کچھ ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، تباہ ہو گئے، لٹ گئے۔ پھر بھی ہم بڑے مسلمان 1500 تھے تو دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر رہے تھے، جغرافیہ کو تبدیل کر رہے تھے، کتب خانے آباد کر رہے تھے، تربیت گاہیں آباد کر رہے تھے، فن تعمیر کے اندر نئے نئے فن کا اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن اب 1.5 ارب مسلمان، اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرے۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں اور دنیا ہر تھوڑی دیر بعد گستاخی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود گستاخ رسول، تو 2 گستاخ رسول ہیں، ایک گستاخ رسول جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، ایک گستاخ رسول جس نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور ایک گستاخ رسول جس نے اپنا نام عبداللہ تو رکھا، اپنا نام عبد الرحمن تو رکھا، اپنا نام عبد القدوس تو رکھا، اپنا نام ہاشم تو رکھا، اپنا نام شاہد تو رکھا، اپنا نام الیاس تو رکھا، اپنا نام سہیل تو رکھا، اپنا نام عمر تو رکھا، اپنا نام فلاں رکھا، فلاں رکھا، فلاں رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ عملی کردار کے اندر کافر ہو چکا ہے، اخلاق کے اندر کافر ہو چکا ہے، معاملات کے اندر کافر ہو چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے، پھر کہتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، ہم نے اتنا اچھا گٹ اپ بنا لیا، اب تو ہم پگڑی بھی باندھنے لگے، اب ہم پیجامہ بھی پہننے لگے، اب ہم لمبا کرتا بھی پہننے لگے، اب ہم رومال بھی ڈالنے لگے، ہم نے داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو سن لو کہ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، سن لو ابو جہل بھی عربوں کا لباس پہنتا تھا، سن لو حامان نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، سن لو فرعون نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، سن لو سکھوں کی بھی داڑھی ہے، سن لو حبشیوں کی بھی داڑھی ہے۔ یاد رکھیے نماز اللہ کے لیے پڑھے تو عبادت، نماز انسان کے لیے پڑھے تو گمراہی، شرک، لعنت اور پھٹکار۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیجیے تو عبادت، وعدے، فضائل، لیکن زکوٰۃ اگر دکھلاوے کی دیجیے تو جوتے، جہنم کے انگارے، اور اگر حرام مال سے زکوٰۃ دے دیجیے ایمان چلا جائے گا۔ قربانیاں ہو رہی ہیں دوسروں کا گلا کاٹ کے۔ میں نے سنا، حیران رہ گیا کہ 4 کروڑ کی قربانی ہوئی، 2 کروڑ کی قربانی ہوئی۔ کیٹل فارم والے سے بات ہوئی، کہنے لگے صاحب 2 سال ہو گئے ابھی تک بل ہی نہیں دیا۔ کس کے لیے قربانی ہو رہی؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ غریب رو رہا ہے، بلک رہا ہے کہ 5000 روپے دے دیجئے، انجیکشن لگوانا ہے، علاج کروانا ہے، پیسے نہیں ہیں، جا منہ اٹھا کے آ گیا چل۔ اور وہی غریب کا جب بچہ مر جاتا ہے تو لنگر لگایا جا رہا ہے۔ ساتھی پوچھ رہا ہے کہ حاجی صاحب جب اس نے پیسے مانگے 5000 تو آپ نے نہیں دیے، یہاں ایک دیکھ 10,000 کی ہے۔ کہیں گے میاں اگر اس کو دیتے دنیا کو پتہ کہاں چلتا؟ برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو تبدیل کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین بہت جلدی جلدی فیصلے کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بڑے چھننے سے چھان رہے ہیں، اور باقاعدہ تقسیم ہو رہی، یہ منافق ہے یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے یہ مسلمان، یہ منافق ہے یہ مسلمان، تقسیم ہو رہی۔ خدا کے واسطے طے کیجیے، نہ مستاجر شریعت پہ عمل کر رہا ہے، نہ اجیر عمل کر رہا ہے، نہ استاد عمل کر رہا ہے، نہ شاگرد عمل کر رہا ہے، نہ شوہر عمل کر رہا ہے، نہ بیوی عمل کر رہا ہے، نہ باپ عمل کر رہا ہے، نہ بیٹا عمل کر رہا ہے، نہ بہن عمل کر رہی ہے، نہ بھائی عمل کر رہا ہے۔
پھر بھی ہم بڑے مسلمان. اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فی الجنہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اور وہ عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ذرا دیکھ لو کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں. کانپ رہے ہیں. وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان راستہ بدل لیتا ہے. وہ عمر جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. اور جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے تشریف لاتے ہیں اور غدار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو وہاں پر تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جھروکے سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عمر آئے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ڈر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں، لرز جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عمر صحیح ارادے سے آئے ہیں تو مبارک ہو، اور اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو حمزہ ان کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دے گا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمزہ ہٹ جاؤ. دروازہ کھولا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے؟ حضرت عمر خطاب نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی غلامی کے لیے. تو پورا دار ارقم اللہ کی تکبیر سے گونج جاتا ہے. وہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام کی شوکت ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے ابو بکر مجھ سے ایک معاہدہ کیجئے، میری ساری زندگی کی عبادت لے لیجئے. وہ رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں گزاری اور خدمت کی، وہ رات مجھے دے دیجئے. اور ہم پھر بڑے مسلمان اور وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند. میرے عزیز دوستو بھائیوں، صبح سے شام تک حضور کی شان میں گستاخی ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر بازار میں ہو رہی ہے. ہر مرد کر رہا ہے، ہر عورت کر رہی ہے، ہر باپ کر رہا ہے، ہر بیٹا کر رہا ہے، ہر بھائی کر رہا ہے، ہر بہن کرتے ہیں. پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. اور وہ گستاخ رسول گستاخی کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایمان نہیں، ایمان کی حقیقت نہیں. ہم نے تو ایمان کو پہچانا ہے. مومن کے گھر میں آنکھیں کھولی. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آنکھ کھلے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہوں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کے اندر اتنے مٹ جائیں گے کہ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا جان، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی. ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے اور وہ وجد کے عالم میں فرماتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، جب میں دور ہوتا تھا میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا آپ کی خدمت میں. تقبل الارض وہی عنی وہی نائبتی، وہ زمین کی قدم بوسی کیا کرتی تھی. اے اللہ کے رسول، میری نیابت کے اندر اب میری باری ہے، میں حاضر ہوا ہوں، اپنا دست مبارک عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں. روز اقدس سے دست مبارک نکلتا ہے، مجمع دیکھتا ہے، احمد رفاعی بوسہ دیتے ہیں، وجد کے عالم میں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. کہاں گئے وہ عاشق رسول؟ کہاں گئے وہ عاشق رسول کہ عبداللہ ابن مسعود جمعے کی تیاری کر کے گھر سے نکلتے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. لوگ کچھ کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اطراف کے اندر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہم نے تم کو نہیں کہا تھا. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کی آواز ابن مسعود کے کان میں پڑے، اس کی کیا مجال وہ ایک قدم آگے بڑھ سکے. کہاں گئے وہ عاشق رسول؟ کہاں گئے وہ عاشق رسول
کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو آج غزوہ ہونے والا ہے، امداد کرے، تعاون کرے، مدد کرے۔ ایک خاتون اپنے گھر میں تنے تنا، بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید اور خاوند بھی شہید، اور وہ بیٹھی ہوئی اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا جگر کا گوشہ گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا وہی آسرا ہے، وہی اس کی متا ہے، وہی اس کے شوہر کی نشانی ہے، وہی اس کی نسل کی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، وہی اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنی جگہ سے اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں شہید ہوا، میرا بیٹا بھی آپ کے قدموں میں شہید ہوا، میرا بھائی بھی شہید ہوا، ابھی میرے آخری متا ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں۔ گود میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، اس کو لے لیجئے، کسی مجاہد کو دے دیجیے گا، اس کی ڈھال کے کام آ جائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، انہیں حضور کو نہیں چھوڑا، حضور کی معاشرت کو نہیں چھوڑا، حضور کے کردار کو نہیں چھوڑا، حضور کے اخلاق کو نہیں چھوڑا، حضور کے معاملات کو نہیں چھوڑا، حضور کی عبادت کو نہیں چھوڑا، تو وہ بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ آج ہم نے گیٹ اپ تو بنا لیا، لیکن حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا، تو آج ہم رسوا ہیں، رسوا ہیں، رسوا ہیں۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم ہدایت چپکا دیں جبکہ تم اس کے بھاگ رہے ہو؟ کیا آفاق اور انفسی نشانیاں نہیں دیکھ رہے؟ کیا زمین پہ چل کے نہیں دیکھتے؟ کیا دنیا کے تغیرات کو نہیں دیکھتے؟ کیا زمانوں کے اوپر نیچے آنے کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم ان حالات کو نہیں دیکھتے جو حالات جھنجھوڑ کے حق و باطل کو جدا کر رہے ہیں، جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، اور یہ رسومات ہیں، یہ نبی کی غلامی ہے، یہ نبی کی طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تمام چیزیں ہو رہی، پھر بھی ہم سوچ نہیں رہے۔ خدا کے واسطے آج فیصلہ کیجئے کہ اگر گستاخ رسول نے گستاخی کی ہے تو ہم بھی توبہ کریں، ہم بھی گستاخ رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی۔ اور ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخی ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، آپ نے اس طوائف الملوکی کے زمانے میں ایک بندہ پیدا کیا تھا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور اس آدمی، اس جرنل نے، جس نے ایک غلام کو پکڑ کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا بلاؤ محمد کو اور وہ تمہیں آ کے بچائے۔ جب وہ پکڑا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، وہ تاریخی جملہ فرمایا اور کہنے لگے کہ تم محمد کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، ان کا یہ ادنا غلام حاضر ہے، اور اس کا سر قلم کر دیا۔ ایمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ والدین سے مراد یہاں کا ماحول اور معاشرہ